الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين. أما بعد، میرے محترم اور معزز بھائیوں اور مکرم ماؤں اور بہنوں، تفسیر کے اس درس میں آپ تمام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے تھوڑی دیر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کی ہدایات سے کس قدر مستفید ہو رہے ہیں، اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ شریعت کی کتنی پابندی کر رہا ہے اور کتنا وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور باتیں بنا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا جائزہ خود لینا چاہیے اور لیتے رہنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کل کے درس میں نے اخیر میں دو باتوں پر کچھ تفصیلی بات کی تھی اور توجہ دلائی تھی، اور تھوڑی سی وضاحت میں ان دو باتوں پہ آج مزید کرنا چاہ رہا ہوں آج کے درس کی ابتدا میں، لہٰذا آپ لوگ جو ہے توجہ فرمائیے۔ وہ مشاعروں کے اندر شاعر کہتا رہتا ہے بار بار نا، توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ لوگ میرے سامنے تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ کی توجہ اپنی بات کی طرف، یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ جب وہ باتیں ذہن نشین ہوں گی انشاءاللہ، تب جا کے زندگی میں انقلاب آئے گا۔ آج بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر پہ تفسیر لکھیں اور ان کو نشر کریں، پھیلائیں یا بیچیں، دونوں ہو رہا ہے۔ چھاپنے والے چھاپ رہے، وہ تو مشین کو تو آپ کچھ بھی لکھ کے دیں گے، وہ تو فوٹو کاپی کی مشین ہے، جو پیپر آپ داخل کریں گے وہ مشین فوٹو کاپی کر کے آپ کو نکال دے گی ایسے۔ اسی طرح چھاپے خانے ہو گئے ہیں، پرنٹنگ پریس۔ آپ اخبار دیں گے اخبار چھاپ دے گا، آپ تورات دیں گے تورات چھاپ دے گا، آپ اس کو رامائن دیں گے رامائن چھاپ دے گا پریس، آپ اسے قرآن دیں گے تفسیر دیں گے وہ چھاپ دے گا۔ تو بے شمار کتابیں چھپتی چلی آ رہی ہیں، انسان پریشان ہے کہ کیا پڑھے کیا نہ پڑھے، اور جو پڑھنے والے حقیقت میں وہ سوچتے ہیں کیا خریدیں اور کیا چھوڑیں، کیونکہ کتابیں خریدنے اور جمع کرنے کے لیے بتا رہا ہوں قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ اور جس معاشرے میں قارونی خصلت کے لوگ ہوں، جن کا مزاج فرعونیت کا ہو، اور ان کے وزراء کون ہو؟ ان کے وزرائے گرامی ہو حامان صاحب۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے موقع پر ان اداروں کا کیا حال ہوگا جہاں پہ یہ تین نمونے جمع ہو جائیں، ایک فرعون، دوسرا حامان اور ایک قارون۔ آپ جگہ جگہ جائیے، دیکھیے، جائزہ لیجیے کیا حال ہے۔
ہماری قوم کا. آپ کو یہ تینوں نمونے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھیں گے, آپ شک میں پڑ جائیں گے کہ میں یہ سامنے حقیقت میں فرعون کو دیکھ رہا ہوں, یہ فوٹو کاپی ہے. یہ پریشان ہو جاتا ہے انسان. تو فرعون بتایا کسی باڈی کا نام نہیں ہے, فرعون ایک کردار ہے. کس کا؟ تمرد اور سرکشی کا, حق بات کو جھٹلانے کا, سچائی کو ٹھکرانے کا, یہ کردار ہے فرعون. اس کردار کی مذمت در حقیقت مقصود ہے. اس فرعون سابق کو جہاں جہاں ذکر کیا گیا قرآن مجید میں, وہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس فرعون مذکور کے نقش قدم پہ نہ چلیں, ورنہ وہ بھی فرعون پر فرعون وہ بھی بن جائیں گے. اس لیے اس کا تذکرہ مذمتوں سے قرآن میں بار بار کیا گیا, بتا رہا ہوں آپ کو. خیر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بہت سے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ کتاب پہ کتاب, تفسیر پہ تفسیر لکھ دی جائے گی تو لوگوں کے اندر ایک عظیم انقلاب آ جائے گا, دینداری عام ہو جائے گی, تقوی عام ہو جائے گا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک تفسیر لکھی کسی نے, اسے چھپوا لیا اور بیچنے کے لیے رکھ دیا کتب خانوں کے اندر. وہاں سے 100, 50, 1000, 2000 لوگوں نے اس کا ایک نسخہ خریدا, یا اسے تقسیم کر دیا, یا اپنے گھر میں لا کے رکھ لیا. وہ گھر میں کیا ہوگا؟ تفسیروں کی جو لائن لگی ہے نا, پورا خانہ تفسیر کا ہے, ان خانوں میں ایک کتاب کا اضافہ اور ہو جائے گا. ایسے ایک کتاب رکھی ہے, 10 کتاب رکھی ہے, بغل میں ایک کتاب اور لایا اپنے, اسے رکھ دیا. پھر ایک کتاب چھپی تفسیر کی, آپ نے ایک اور رکھ دیا. یہ دیکھیے کتاب آئی ہے, یہ دیکھیں, یہ کتاب کل جو ہے مجھے ملی ہے. یہ بالکل نئی کتاب ہے اور زبردست کتاب ہے, تفسیر کے موضوع پر. یہ اس کا نام ہے اول مرۃ اتدبر القرآن, کہ پہلی مرتبہ میں قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں. کتاب زبردست ہے. تو لیکن قرآنیات پر, قرآن کے موضوعات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک اضافہ ہو جائے گا, اس کو اسے لائن سے لگا دیا جائے گا. پڑھے گا کون؟ اور اس میں جو عبرت کی باتیں بتائی گئی ہیں ان خزانوں سے مستفید کون ہوگا؟ بہت کم لوگ ہوں گے. تو صرف کتابوں کے لکھ دینے سے دین نہیں پھیل جائے گا, کتابوں کو بانٹ بھی دیں گے تو بھی دین نہیں پھیلے گا, بتا رہا ہوں آپ کو. کیونکہ لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا وقت ہے. کتابیں پڑھنے والے دنیا میں چند فیصد لوگ ہیں. وہ پوری تفسیر پڑھیں گے 30 جلد میں, 40 جلدوں کے اندر تفاسیر چھپی ہوئی. ابھی ایک تفسیر آئی ہے, تفسیر القرآن بصحیح السنہ, صحیح احادیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیر, 40 جلدوں میں ہے, بتا رہا ہوں. کس کے پاس ہمت ہے پڑھنے کی اور خریدنے کی؟ کسی کو خریدنے کے لیے بتا دیا جائے گا تو انسان اپنا دل پکڑ لے گا کہ کہیں میری روح نہ قبض ہو جائے. کتنے پیسے کی تفسیر خریدیں گے قرآن کی؟ وہ ایک جلد چھوٹی والی خرید لیں گے. لیکن آپ اس مصنف کے صبر کو دیکھ, معاصر ہے ابھی, میں چونکہ نام نہیں لیتا ہوں عام طور سے درس وغیرہ میں, بالخصوص معاصر علماء کا نام نہیں لیتا ہوں. تو ان کی یہ تفسیر ہے, ان سے میری ملاقات ہے الحمدللہ, اور وہ مراکو کے ہیں. انہوں نے 40 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. لیکن پڑھنے والے شاید باید چند لوگ ہوں گے. تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ میں نے اس بات کو چھیڑا کیوں, آج کیوں چھیڑا میں نے؟ پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ اگر جو علماء تفسیر پہ تفسیر, کتاب پہ کتاب لکھتے چلے جا رہے ہیں, وہ یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ امت میں کیا کریں؟
یعنی کون سا کام کریں گے کہ قرآن کے علوم اور قرآن میں جو روحانیت ہے، روحانیت، نورانیت، قرآن کتاب نور ہے نا، کتاب نور ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب نجات ہے، یہ سب قرآن مجید کے نام ہیں. یہ کتاب زندگی ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، کتاب الروح ہے یہ. تو یہ روح انسانی زندگی کے اندر داخل کیسے ہوگی؟ وہ روشنی، وہ ایمان، وہ ہدایت کا شعور ہمارے اندر جاگے گا کیسے؟ کتاب لکھ دینے سے، تفسیر پہ تفسیر، جلد کے جلد سجا دینے سے. یہ دیکھیے آپ کو، یہ دیکھیے کتابیں سجی ہوئی ہیں، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتابوں پہ کتابیں، الماری کے الماری، جلد کے جلد سجی ہوئی ہیں. 40 45 جلد کی کتابیں سجی ہوئی ہیں، اور یہ مسجد کی لائبریری ہے. لیکن انہیں پڑھنے والا، اٹھانے والا، دیکھنے والا کوئی شخص نہیں، بتا رہا ہوں آپ. تو امت کے اندر ہدایت کو جگانا، ایمانی بیداری لے آنا، یہ ممکن نہیں ہے مگر اس وقت جب ہماری مسجدوں کے اندر، محلے محلے میں، گھر گھر میں علماء تفسیر کا درس کرے. جو ایمان قرآن مجید کی تفسیر درس کے ذریعے سننے سے پیدا ہوتا ہے، وہ کتاب کے پڑھنے سے نہیں پیدا ہوگا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پورا خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے. لہذا تفسیر کے دروس کا اہتمام کیجئے. وہ سمندر میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یاقوت و مرجان ہوتے ہیں، لولو والمرجان، ہیرے موتی جواہر. تو کیا وہ سمندر کے اوپر رہتے ہیں؟ کیا تیرتے رہتے ہیں؟ نہیں، وہ سمندر کی تہ میں رہتے ہیں. اس کے لیے مشقتیں جھیل کر غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، تو آپ کو علم ملے گا قرآن مجید کا، لیکن آسانی سے نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ کو مشقت برداشت کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ کو وقت کی قربانی، اپنے آرام کی قربانی، اور اس کے بعد موبائلات کی قربانی دینی پڑے گی. اس وقت جو ایوریج بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے اور قرآن پر ایمان رکھنے والے اور ہماری نوجوان نسلیں یہ موبائل پر کتنا وقت دے رہی ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے تقریباً 10 گھنٹے سے 12 گھنٹے، 10 سے 12 گھنٹے. اتنا وقت جو قوم صرف موبائل پر، واٹس ایپ کے چیٹ پر، اور اس کے بعد فیس بک پر اور انسٹاگرام اور جتنے بھی گرام ہیں، وہ ایک بار میں نے خطبے میں کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کتنے گرام نکال لیے گئے ہیں آج کل. جس کو دیکھو مسجد کے خطبے کے دوران میں نے دیکھا کہ انسان فیس بک چلا رہا ہے. میں نے واٹس ایپ دیکھا چلاتے، سوال جواب اور چیٹنگ کرتے ہوئے خطبے میں، اور میں نے ٹوکا بھی خطبے کے دوران. اور میرا بھی خطبہ ہے، میرا خطبہ ہو رہا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو جمعہ کا، اس میں یہ حال ہے ہماری قوم کا. تو یہ قوم قرآن مجید کا علم حاصل کرے گی، قرآن سے ہدایت سیکھے گی. جو اپنی عبادت کے دوران بھی موبائل سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. دوستوں اور بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے. یہ بہت بڑی کتاب ہے، یہ بہت بڑی کتاب ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. اس کتاب کی عظمت کا تصور ابھی ہم لوگوں کو حقیقت میں نہیں آیا، نہیں ہوا، بتا رہا ہوں آپ کو. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ راشد اور بہت زیادہ شرم و حیا کے پیکر صحابی تھے، جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے نکاح میں اپنی دو نور نظر دیں، رقیہ اور ام کلثوم، دو بیٹیاں دیں ان کے نکاح میں. اتنے وہ محبوب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے انسان تھے. قریش کے وہ لوگ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ خرچ کرنے والی قومیں، مہمان نواز قومیں، ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے تھا. سب سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نبوت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اسلام نبوت اور بعثت سے پہلے کی بات ہے. اسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکام کو اور شریعت کو نازل کیا، اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور قریش کے لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اسے بتا رہا ہوں، اس زمانے میں شاعر اپنی اگر محبوبہ کو بتانا چاہتا تھا تو اس سے کہتا تھا احبکی واللہ حب قریش عثمانہ. کہتا تھا اے میری محبوبہ، میں تو تجھ سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. خیر، یہ تھوڑا سا تذکرہ جامع القرآن اور شہید القرآن کا آیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. وہ فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم، لو طہرت قلوبکم لما شبعتم من تلاوت القرآن. کہا اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک ہو جاتے تو تم قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے سے کبھی بھی سیر ہی نہیں ہوتے. ہر وقت چاہتے قرآن کو سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کی تفسیر، اس کی تجوید. ابھی کل نہیں پرسوں ایک مسجد میں گیا اور وہاں پر افطار کا ایک پروگرام تھا. ہمارے بہت عزیز ہیں، انہوں نے بلایا کہ ہمارے والد صاحب کیا پروگرام ہے، آئیے وہاں چلتے ہیں. لے کے گئے. نماز کے بعد مسجد میں نے ایک کتاب دیکھی قرآن کی تفسیر پر. قرآن مجید کے جتنے کلمات ہیں ان کی صرفی، توجیہ اور ان کے معانی اور کلام عرب سے استدلال، ایسی کتاب تفسیر قرآن پہ پہلی مرتبہ چھپی، بتا رہا ہوں امت میں. تو ایک فن سے دوسرے فن، ایک فن سے دوسرے فن میں انسان منتقل ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. وہ کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا کہ نہیں اب میں بس کافی ہو گیا قرآن کا علم میرے لیے. کبھی بھی نہیں ہوگا، بتا رہا ہوں. کب یہ ہوگا؟ جب انسان کا دل پاکیزہ ہو جائے. اور اصل ہمارے پورے جسم میں ہے کیا؟ ہمارے پورے جسم میں صرف دو ہی چیزیں ہیں. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم. انسان کی زبان ایک ہے اور دوسری چیز ہے اس کا دل. بس دو چیزیں ہیں بدن میں، انہی کی قیمت ہے. ان کے علاوہ جتنے اعضاء ہیں ان کے نام ہے کہ یہ پیر ہے چلنے کے لیے، یہ ہاتھ ہے پکڑنے کے لیے، یہ جسم ہے آرام کرنے اور سونے کے لیے. لیکن ہمارے جسم کا جوہر کیا ہے؟ بنیادی طور پر دل ہے. اور دل میں جو ہوتا ہے زبان اسے باہر جو ہے وہ فرماتی ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، اس نے یہ کہا کہ اس کے دل میں یہ بات تھی، اس نے زبان سے بتا دیا کہ میں نے یہ سوچا اور میرا یہ فیصلہ ہے اور میری یہ رائے. تو قرآن مجید کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین انسان سے اس کا دل چاہتا ہے. رب العالمین کہتا ہے اے بندے تو مجھے اپنا دل دے دے، بس دل ہی تو ہے. اس پر ایک کوئی شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ابھی، جس میں ہے کہ دل ہی تو ہے، یعنی دل ہی اصل ہے پورے جسم کے اندر، باقی سب کوڑا بیکار ہے.
تو اس دل میں اللہ کی محبت، رب سے ملنے کی طلب، رب کے دیدار کا شوق، اس کے احکام پر عمل کرنے میں سبقت لے جانا، دوڑ کر کے عمل کرنا، سستی، کاہلی، کامچوری نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے، اس کا مطلب کہ ہمارے دل میں جو محبت ہے اور جس محبت کا ہم نے دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ سے، اس محبت میں جھول ہے، محبت صحیح نہیں ہے وہ۔ ایک اور شعر مجھے اس کا معنی یاد آ رہا ہے، ابھی یاد آئے گا تو آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پوری طرح مجھے ابھی یاد نہیں آیا۔ اس شعر کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا تھا کئی خطبوں میں، ابھی یاد آئے گا تو آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، کہ انسان کا جو دل ہے، اس دل میں اعتقاد کیا بیٹھتا ہے، عمل اور اخلاص کا جذبہ کتنا ہے، نیکی کی کتنی باتیں وہ سوچتا ہے، رب کی تعریف، حمد و ثنا، تکبیر، تقدیس، اس کے کلام سے محبت، اس کے کلام کی تلاوت، اس کے کلام پر غور کرنا، کتنا جذبہ اس کے دل میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ دیکھیے، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کیا جو ٹارگٹ ہے انسان میں، اس کا دل ہے، بس اسی دل پر جنگ قائم ہے اصل میں۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس دل کو اچک لے، اس دل کو گمراہ کر دے۔ جب وہ دل کو گمراہ کر دیتا ہے تو انسان پھر اپنے ہاتھ، اپنے اعضاء، جوارے، اپنے افکار، اپنے تبصرے، اور آج مشورے بھی ہوتے ہیں نا، مشورے کس لیے؟ بدماشی کے لیے۔ ایک بہت بڑے علامہ صاحب ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھ سے بڑا علامہ اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں، یہ ان کی اپنی ڈائلاگ ہے۔ میں نے ایک بار پوچھا وہ علامہ صاحب سے، مدینہ سے فراغت کے آخری سال میں، فراغت سے 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے پوچھا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں، اس وقت شیخ حیات میں تھے، جن کی بات میں کر رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، اور بہت بڑے عالم امت کے الحمدللہ، ساری دنیا میں آج ان کا نام روشن ماشاء اللہ۔ تو میں نے سوچا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے پاس میں 1 سال جا کر کے فقہ کا علم حاصل کروں۔ آپ یقین جانیے کہ اس شریف آدمی نے مجھے کہا کہ وہ تم کو تمہارے مسلک سے، کتاب و سنت کے راستے سے ہٹا دیں گے اور تم بھٹک جاؤ گے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ اتنا بڑا علامہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے عزم کو پھیر دیا، بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں نہیں گیا شیخ کے پاس، تو بتا رہا ہوں مشورے بھی دیے جاتے ہیں فری میں، اور تبصرے تو بلا تبصرہ ہوتے ہیں، اور آج کل مضامین بھی لکھے جاتے ہیں بلا تبصرہ، ان پہ لکھا جاتا ہے۔ پڑھیے آپ جریدے جو اخبار نکلتے ہیں، اخبار کا نام میری زبان پہ ہے لیکن میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں، اس میں اخبار میں لکھا رہتا ہے ایک مضمون بلا تبصرہ، اور تبصرہ ہی ہوتا ہے کل اس کے اندر۔ اس وقت لوگوں نے کیا کر لیا ہے؟ زبان کو بنا لیا ہے تبصرے کے لیے، دل کو بنا لیا ہے فتنہ و فساد کی آماج گاہ، اور فتنہ و فساد کا گڑھ، جس کو فیکٹری کہتے ہیں، وہاں سے فتنے دل میں تیار کیے جاتے ہیں، پلان کیسے کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کتنا فساد پھیلانا چاہیے، کتنی بدماشی کرنی چاہیے، کس کو کیسے لڑوانا چاہیے، اور کیسے لوگوں کے اندر جو ہے برائی اور بدماشی کی بات پھیلانی چاہیے۔ یہ سب کہاں سے خیال آتا ہے؟ یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ حابیل قابیل کو کس نے لڑوایا تھا؟ کس نے؟ شیطان صاحب ہی تو تھے وہاں پر۔ اس نے پھر قابیل کو قاتل بنا دیا، اور حابیل بیچارہ مقتول ہو گیا، حسد کی آگ میں برباد ہو گیا قابیل۔ ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو میں قاعدہ بتاتا ہوں کہ حابیل قابیل میں کون انسان جو ہے ظالم ہے، کون قاتل ہے، کون مقتول ہے، تو کہتے تھے قابیل قاف کے ساتھ ہے اور قاتل بھی قاف کے ساتھ ہے، تو آپ یہ قاف کو، دونوں قاف کو ایک ساتھ رکھیے، تو یہ قاتل ہے اور یہی ظالم ہے، اور یہی حاسد تھا جس نے اپنے سگے بھائی کا قتل کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حسد، جلن، کینہ کپٹ،
दुश्मनी, अदावत, नफरत इंसान को कत्ल तक पहुंचा देती है। लिहाजा जो जड़ है ना, जड़, हमें जड़ पे काम करना चाहिए। शाखों को काटने की जरूरत नहीं है कि शाखों को हम छांटते रहे। दरख्त को छांटेंगे फिर शाखें निकल जाएंगी, फिर फल निकल जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? हम नीचे तने से आकर जड़ ही को निकाल के फेंक दें। और ये काम किनका है? ये काम मुआशरे के जिम्मेदारों का है। वो लोग जो मुआशरे की तरबियत के जिम्मेदार हैं, जैसे उलमा हैं, मसाजिद के अइम्मा और खुतबा हैं, और खानदानों के बुजुर्ग हैं, सरदार लोग हैं, और फिर हर घर के जो बाप दादा और वालिदैन हैं। बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें चाहिए कि वो इस तरह की बदअखलाकियों की जो आग है, इसको वो इस चिंगारी को बुझा दें, और हमेशा तलकीन करें अपनी औलाद को कि हसद, जलन, कीना, कपट, फितना, फसाद आपस में मत रखो। अच्छा, जो दो बातें मैं बता रहा था जहां से गुफ्तगू शुरू मैंने की है, अभी वो दो बातों पे मैं नहीं आया हूं। अब आप लोग कहते हैं कि आप बड़ी लंबी तमहीद बनाते हैं कि वो असल मामला तो गायब ही हो जाता है कि क्या है। तो मैं कहता हूं आप लोग सामने बैठिए, तो आपको तमहीद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अब आप लोग इतनी दूर बैठे हुए हैं तो मुझे तो तमहीद तो सेट करनी पड़ेगी ना। अब गाड़ी स्टार्ट होते ही फौरन तीसरे चौथे गियर में तो नहीं चली जाती ना। पहले गियर पे उठाना पड़ता है, देखिए, उसके बाद फिर दूसरे गियर पे लाना पड़ता है, उसके बाद कहते हैं फिर टॉप गियर पे अब लगी है, पहले नहीं लगेगी टॉप पर। इसी तरह दर्स होता है, देखिए। खैर आइए, वो दो बातें क्या है? दो बातें ये थी कि घर के अंदर जो बच्चों की परवरिश के लिए जिस आगोश को आप फराहम करते हैं, अपने बच्चों की तरबियत के लिए आप जिम्मेदार हैं ना, कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह की मां तलाश करके ला रहे हैं। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं बीवी लेके आ रहा हूं। नहीं, मैं बीवी नहीं ला रहा हूं, ये सोचिए आप। आपको उम्मत की मुरब्बी मां लेके आनी है, क्योंकि जो औलाद आपकी है, हमारी है, वो औलाद इस उम्मत के मुस्तकबिल के लिए या तो रोशनी देगी या तारीकी जुल्मत देगी। इसीलिए नाकारा जो औलाद होती हैं, वो क्या होती हैं? वो मुआशरे में दर्द सर बन जाती हैं। जिम्मेदारी किनकी है? जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर उनके वालिदैन की है। और चूंकि बच्चों के साथ ज्यादा वक्त जो गुजरता है वो बाप का नहीं गुजरता, वो वालिदा का गुजरता है, तो बड़ी जिम्मेदारी माँ की बनती है। इसीलिए तरबियत याफ्ता, कौन सी तरबियत? वो तरबियत जिसको माशरे में कहा जाता है तरबियत 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 तरबियत, नहीं नहीं नहीं, ख्वाहिशात पर तरबियत नहीं। झूठ, मकरो फरेब, धोखाधड़ी, हेरा फेरी, इधर की बात उधर, मक्कारी के तबसरे, इसको तरबियत नहीं कहते। तरबियत के लिए सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और सहाबियात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना की जो सीरतें हैं, उनको पढ़नी पड़ती है। वो सीरत की किताबें लिखी हैं उलमा ने, इसीलिए सीरत सहाबियात लिखी है। हम पढ़े तो कि हमारी उम्मत की माएँ उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन, उनके अखलाक व किरदार और उम्मत के साथ उनका रवैया कैसे था। उन्होंने उम्मत की तरबियत किस तरीके से की? क्या ख्वाहिशात पर की? लोगों को झूठ फरेब सिखाया? इसीलिए मैं कहता हूं, अगर कोई माँ अपने बच्चों को सिर्फ दो खसलत सिखा दे,
صرف 2. آپ یقین جانیے کہ اولاد ہی نہیں، انشاءاللہ اس کی پوری نسل دیندار ہی نہیں، اولیاء بن جائے گی. اولیاء جانتے ہیں؟ جن کا تذکرہ پچھلے درس میں اس سے پہلے جا چکا ہے سورہ یونس کی تفسیر میں، جن کو آپ اولیاء سمجھتے ہیں، اولیاء بن جائیں گی آپ کی اولاد انشاءاللہ. 2 خصلتیں. پہلی خصلت بچوں کو آپ سکھائیے امانت داری، امانت داری، امانت داری، پھر امانت داری. ہر نبی جب اپنی قوم میں آتا تو کیا کہتا اعبد اللہ وحدہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. اعبد اللہ لا تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو کہتا. اور آگے کیا کہتا؟ انی لکم رسول امین. سورہ شعراء میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، آئندہ درس ہوگا اس کا انشاءاللہ. سورہ شعراء میں ہر پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جن کا تذکرہ وہاں پہ آیا. کہا جب رسول اپنی قوم کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، مجھ پر اپنے احکام اتارے ہیں، تو لوگوں کو دلیل چاہیے نا، ثبوت چاہیے. آج بھی لوگ ہر مسئلے میں کہتے ہیں دلیل 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 چاہیے. اس کو بتاؤ کہ دلیل اس مسئلے کی ہے، کہتا ہے ترجمہ کیجیے. اچھا، پھر فرماتا ہے اچھا ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آیا، اس کی تشریح بھی کیجیے، پھر بتائیے کہ اس سے مسئلہ کیسے نکالا گیا. ان لوگوں کو اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم آپ کو مسئلہ بھی بتائیں، دلیل بھی بتائیں، ترجمہ بھی کریں، تشریح بھی کریں. تو آپ کے سوال کا جواب جو اس کے لیے تو پھر 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے نا. مجھے 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے. پھر میں نے کہا بھائی دلیل پڑھنی ہے تو آپ درس میں سبق میں آ کے بیٹھیے، تو آپ کو ایک ایک مسئلے کی دلیل اس کی جرح کر کے آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد پھر کہتے ہیں دوسرے لوگ جو اس مسئلے کے قائل نہیں ان کی دلیل بتائیے، اور وہ کس کتاب میں، اور وہ ضعیف ہے تو اس کے وہ ضعیف ہے، اس میں راوی کون سا ہے. میں نے کہا اس کے لیے مدرسے اور جامعات کھولے جاتے ہیں، آپ وہاں بیٹھیے، موبائل پہ نہیں کہ موبائل پہ ہمیں جو ہے عدالت سجانی ہے. یہ علم کا طریقہ نہیں ہے سیکھنے کا، اس کو کہتے ہیں کٹ حجتی. اس سے علم نہیں آتا ہے. تو یہ جو کٹ حجتی کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے نا ہماری نئی نسل کے اندر، یہ انتہائی تباہ کن ہے، آپ سے بتا رہا ہوں. تو بہرحال 2 خصلتیں بچوں کو سکھانی ہے. پہلی ہے امانت. تو رسول آتا تو کیا کہتا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں. یہی میری نبوت کی دلیل ہے کہ میں امانت دار ہوں. تم میں سے کوئی ایک شخص نہیں جو مجھ کو خائن جانتا اور کہتا ہے. یہ کافی ہے میرے لیے. تم کو اور معجزہ چاہیے؟ رب جب چاہے گا پتھر سے، چٹان سے اونٹنی پیدا کر دے گا. رب کی قدرت اور اس کا ارادہ ہے، وہ چاہے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا. اور رب نے کیا، وہ سمندر کو پھاڑ کر راستے بنا دے گا، وہ لاٹھی کو سانپ بنا دے گا اور سانپ کو لاٹھی بنا دے گا. یہ تو رب کی قدرت ہے. معجزات انبیاء علیہ السلام پاس نہیں ہوتے ہیں، معجزات پہ قدرت رب قدیر کی ہوتی ہے. یہ سارے انبیاء علیہ السلام نے کہا. لیکن کہتے تھے میری نبوت کی اصل دلیل یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں خائن نہیں ہوں. تو پہلی تربیت امانت پہ کرنی ہے، اور دوسری تربیت صداقت پہ کرنی ہے. صداقت پہ کرنی ہے، سچ، ہمیشہ سچ بولنا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو میں اس سے پہلے درس بتا چکا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد ہوگا. تو امانت اور صداقت 2 باتوں کی پابندی اپنے بچوں سے ہماری امت کے تمام افراد کو، بالخصوص ہماری ماؤں کو کروانی چاہیے. 2 صفات کی پابندی. یہ وہ عظیم شمائل اور خصائل ہیں جو بے شمار نیکیوں کو اور اچھی صفات کو دعوت دیتے ہیں ہماری اولاد میں، ہماری نسل میں. تو
بچوں کو امانت، بچوں کو صداقت کون سکھائے گا بنیادی طور پر؟ بچے کے لیے پہلی تربیت گاہ اس کی ماں ہے، بتایا۔ لہذا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں یہ بات آئی کہ ان کا جو بیٹا باغی بنا، کافر بنا اور جہنم رسید ہوا، وہ ماں کی گندی اور غلط تربیت کی وجہ سے ہوا۔ لہذا اگر آپ نیک اولاد چاہتے ہیں تو نیک بیوی لائیے، نمازی اولاد چاہتے ہیں تو بیوی نمازی ہونی چاہیے، اور میں نے بتایا بیوی نہیں، ماں چاہیے، نمازی ماں، دیندار ماں، علم سیکھنے سکھانے والی ماں، یہ چاہیے آپ کو اپنے گھر میں۔ پھر آپ دیکھیے ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کرتا ہے، اور کیسے دین عام ہوتا ہے، اور کیسی دعوت مسلمانوں میں اور غیروں کے اندر پھر پہنچتی ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ دعوت جو غیروں میں جاتی ہے نا، وہ تقریر، لمبے لمبے خطبے اور شاندار جلسے، ان سے ہو سکتا ہے دو چار لوگ کہیں مسلمان ہو جاتے ہو، لیکن اصل جو پیغام ہے، اصل جو دعوت ہے اسلام کی، وہ انسان کے، مسلمانوں کے اعمال اور کردار سے پہنچتی ہے، اور ان کی بنیاد صداقت اور امانت ہے۔ لین دین میں، معاملے میں، خرید و فروخت کے اندر، سفر کرنے میں، حضر میں، خاندان میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی کافر ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں یہ بچوں کو سکھانا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات کہ اگر دیندار ماں اور صحیح اعتقاد کی ماں انسان گھر پہ نہیں لایا، کہاں لے آیا؟ نے کہا بھی شادی کرنی کہیں بھی کر لیں گے، تو شادی کے لیے کوئی دیندار اور بہت زیادہ علامہ عورت تو نہیں ہونی چاہیے، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھائی علامہ نہیں چاہیے لیکن دیندار چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، دیندار عورت کو لے کر کامیاب ہو جاؤ، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہوئی نہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جان لو پھر مٹی میں ہاتھ تمہیں جو ہے اپنے رگڑنے پڑے گے، پھر پوری زندگی جھیلتے رہنا۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی چلے جن لوگوں نے کر لیا ہے شادی اور الٹے پلٹے خاندان میں کر لیا ہے، یا مشرک خاندانوں میں کر لیا ہے، یا بدعتی خاندانوں میں کر لیا ہے، یا گنہگار اور جرائم والے خاندانوں میں کر لیا ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ کیا کریں وہ لوگ؟ تو میں نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے کہا بھائی آپ ان کی تربیت کیجئے، اب کیجئے، اور اب آپ کے اوپر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ جو خصلتیں اس ماں کے اندر موجود ہیں وہ کیا کرے گی؟ وہ آنے والی نسل میں کیا کرے گی؟ اسے کہتے ہیں ٹرانسفر کر دے گی۔ اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، وہ ایک قوم سے دوسری قوم، ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف آپ منتقل کرتے ہیں۔ اچھے کام، اچھے اخلاق آپ کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ دعوت ہے کہ لوگوں جیسے میں یہ نئے کام کر رہا ہوں نا، آپ بھی کیجئے۔ اور اگر میں برا کام کر رہا ہوں، ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عمل ایک دعوت ہے کہ آپ بھی برا کام کیجئے۔ اسی لیے اچھے کام کی طرف سبقت لے جانا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ تو بتایا کہ وہ جب یہ سوال ہوا کہ تربیت کریں، کہا تربیت نہیں قبول کر رہی ہے۔ جب تربیت کرنا چاہتے ہیں اکڑ جاتی ہے، اور اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اٹک جاتی ہے، مٹک جاتی ہے، چمک جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ ارے بھائی جو الفاظ رائج ہیں انہی کو تو استعمال کریں گے نا۔ تو جب کچھ کہا جاتا ہے کہتی نہیں، کہتی نہیں، جو کہیں گے الٹا کریں۔ تو میں نے کہا بھائی اس کے لیے بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام، بخاری کے حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل لخت جگر کے گھر گئے زیارت کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو کہا جاتا تھا الوحید البکر، اکلوتا بیٹا اور اکیلا، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تو کتنی محبت ہوگی اس بیٹے سے۔
اور وہ بیٹا 80 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، تو کتنا اس کو اپنے دل کے قریب رکھیں گے. اور یہ طبعی چیز ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. باپ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، وہ باپ لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کوئی پہلے بیٹے کو زیادہ چاہتا ہے، کوئی دوسرے کو چاہتا ہے، کوئی آخری والے کو چاہتا ہے، اور بڑی مثالیں بھی بنائی گئی ہیں، بڑی کہانیاں ہیں. اب سب کچھ تو نہیں بتاؤں گا آپ کو نا یہاں پر. تو ایک چیز ہوتی ہے محبت سب سے کرنا، اور دوسری چیز ہوتی ہے کسی کی کوئی خاص صفت ہوتی ہے، کوئی خاص اخلاق ہوتا ہے کسی بچے میں، اس اخلاق سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے اتحاد مزاج کی وجہ سے یا دین کے اتحاد کی وجہ سے. ورنہ محبت تو تمام اولاد سے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، محبت کا تعلق خون سے ہے، اور جتنی بھی اولاد ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا خون ہوتی ہے نا، تو انسان کیا اپنے خون سے نفرت کرے گا؟ یہ بات تصور میں نہیں ہے، لیکن عمل میں ایسی بدماشی کی مثالیں موجود ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں بتاؤں کہ ایسی ایسی مائیں جو اپنی اولاد کی لاش پہ نہ کھڑی ہوں، جو جنازے میں نہ شامل ہو، جو اپنی اولاد کو کفن نہ دے سکے، ایسے وجود بھی دنیا میں موجود ہے. بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے درد ہے کہ یہ بات میں نے آج بیان کی آپ سے. لیکن واقع ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر گئے، ملک شام فلسطین سے گئے مکہ. جب وہاں پہنچے تو دیکھا اسماعیل گھر پہ نہیں. گھر پہ ایک خاتون ہے. انہوں نے پوچھا تم کون؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں. کہا اچھا اچھا، بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی. تو بیوی نے کہا کہ آپ کی خدمت کے لیے کچھ لائیں، پانی وغیرہ. تو انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں اسماعیل کا باپ ہوں، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، میں ایک مسافر ہوں، آیا ہوں، چلا جاؤں گا. اور وہ ہے بھی نا، شعر بھی ہے نا، میں مسافر ہوں بہت دور چلا جاؤں گا. اور صحیح بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم میں سے ہر ایک مسافر ہے، اور ہم یہاں سے بہت دور اپنی آخرت کی طرف چلے جائیں گے، پھر جہاں سے واپسی نہیں ہے. تو میں مسافر ہوں بہت دور چلا جاؤں، اس کو یاد رکھیے گا. انہوں نے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں گھر کے، کھانا پینا وغیرہ کیسے چل رہا ہے، کیا تم لوگ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگی بہو، ارے پتہ نہیں کچھ تو رہتے نہیں یہاں پر، پکانے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں. وہ پتہ نہیں کیسی شادی کا کلا کہ مجھے گھر میں رکھ لیا، وہ تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں یہاں پر. کچھ مل گیا کھا لیا، نہیں تو بھوکے ٹہلتے رہتے. انہوں نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو وہ ناشکری والی بات کہی. تو اس نے کیا کہا، اس عورت نے جب یہ بات کہی تو اسے کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہا ٹھیک ہے، ایسا کہ میں نے بتایا میں تو سفر پہ جا ہی رہا ہوں، جب وہ تمہارا شوہر آئے تو اسے بتا دینا کہ جو ہے ایک میرا پیغام پہنچا دینا. وہ جب اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، شام کو آئے تو ان کو کچھ گھر میں تبدیلی، کچھ اندازہ ہوا کوئی یہاں مسافر آیا تھا. کہا ایک بوڑھے صاحب آئے ہوئے تھے، وہ تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے اور میرے بارے میں پھر پوچھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے بتایا ان کو؟ کہا میں نے ان کو یہ کہا کہ ہمارے پاس تو بڑی پریشانی ہے، ہم تو ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں. تو کہا انہوں نے پھر کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. بخاری کی حدیث سے بتا رہا ہوں آپ کو، پریشان مت ہوئیے گا، اٹھا کے دیکھ لیجیے. ریاض الصالحین کے جو آخری ابواب ہے نا، وہ کتاب الملح والمنصورات، اس کے اندر یہ حدیث امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی ریاض الصالحین کو اردو میں آج ماشاءاللہ گھر گھر موجود ہے. تو کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا گھر کی چوکھٹ بدل دینا. یہ انہوں نے کہا جب اسماعیل آئے سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو. تو انہوں نے کیا کہا؟ تم سمجھ رہے ہو کیا کہا انہوں نے؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا وہ چوکھٹ تم
تم کو انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم اپنے گھر چلی جاؤ، اس لیے سامان اپنا اٹھاؤ اور یہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو ہمارے یہاں سے چلتی بنو، یہاں سے نکلو۔ اور وہ گئے، چھوڑ کر کے آ گئے لڑکی کو، اس کے مائکے چھوڑ کر کے آ گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری شادی کی اسی قبیلے سے، اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر آئے اور اسماعیل علیہ السلام گھر موجود نہیں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا اور بیٹا کیا حال ہے، کیسے گھر چل رہا ہے، کیسے تمہارے؟ ان کا الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑے احسانات ہیں، ہم اللہ کے احسانات کی گنتی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں رب نے ہمیں دی ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ اللہ کی تعریفیں کرتی رہی اور ان کی خدمت کی آپ سفر سے آئے، پانی پیجیے، ناشتہ کچھ میں، انہوں نے کہا کچھ نہیں، میں جلدی میں ہوں اور مجھ کو جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہا وہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو شکار پہ گئے، کچھ جب شکار سے لے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کھانا پکائیں گے اور کھائیں گے اس کے بعد، اور الحمدللہ اللہ نے رکھا ہے ہر حال میں اور بہت اچھے حال ہے ہمارے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ٹھیک ہے، جب تمہارا شوہر ہے اسے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جانتی کون تھے؟ کہا وہ میرے والد کریم تھے، والد گرامی، جن کا نام نامی ہے ابراہیم، خلیل اللہ ہے، وہ اللہ کے دوست۔ ارے وہ تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے کیا کہا انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میں تم کو اپنے گھر میں باقی رکھوں۔ تو میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا، سوال کیا کہ وہ تربیت کرتے ہیں، عورت کنٹرول میں نہیں آتی ہے، تو کہتے شیخ بتائیے کیا مشورہ ہے؟ تو میں نے کیا بتایا، میں نے کہا یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وصیت ان کی ہے، چوکھٹ بدل دو۔ تو کیا کہنے لگے لوگ؟ کہنے لگے ارے شیخ گھر گھر کی چوکھٹ بدلنی پڑے گی پھر۔ میں نے کہا پھر اس کے لیے پنجابی میں ایک کہاوت ہے، اسے بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے۔ ہم لوگ کہیں گے کہ جو ہے وہ تفسیر کی طرف سے آپ یہ سب کیا بتاتے رہتے ہیں، تو جان لیجئے کہ تھوڑی بہت باتیں جو ہے نا یاد آتی ہے تو ان کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے اندر بیزاری نہ پیدا ہو اس درس سے، جو بڑی محنت اور بڑی تیاری سے آپ کو دیا جا رہا ہے، اسے آپ ہلکا مت سمجھیے گا۔ اس پر میں بہت وقت لگاتا ہوں، اتنا وقت مجھے لگتا ہے میں کسی اور کو نہیں دے رہا ہوں، اور نہ اتنی محنت کرتا ہوں کسی اور پروگرام کے لیے جتنی میں اس کے لیے کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کی مدد و توفیق سے۔ تو میں نے کہا کہ پنجابی میں ایک مثال ہے۔ کون سی مثال؟ مثال ہے کہ گلے میں ڈھول پڑ جائے تو پیٹنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیے، آپ کو بتاؤ، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پانی کی بوتل ہے، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، ایک آدمی کو پکڑا، اسے کہا کہ ڈھول کیسے بجاتے ہیں، ہمیں بجا کے دکھاؤ، بجا کے دکھاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں ڈھول نہیں بجاتا۔ کہا نہیں بجاؤ، جب تک بجاؤ گے نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس کے دوست یار لوگ تھے وہ، اور وہ انکار کرتا رہا، اس نے کہا نہیں میں تو ڈھول نہیں پیٹوں گا، ڈھول نہیں پیٹوں گا۔ اس کے ساتھیوں نے کیا کیا، اس ڈھول کو اٹھایا اور اس کی گردن میں لٹکا دیا، اور ڈھول یہاں پہ آ گیا۔ اس کے بعد کیا کہا اب تو ڈھول تمہاری گردن میں لٹکا ہوا ہے، اب پیٹنے کے سوا چارہ نہیں، اب ڈھول پیٹتے رہو، ڈھول پیٹتے رہو۔ میں نے کہا پھر یہ علاج ہے کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو نہیں مانا اور آپ نے صحیح اعتقاد کی عورت کا انتخاب نہیں کیا، دیندار ماں کو آپ اپنے گھر میں نہیں لے آئے، تو میں نے کہا پھر آپ کیا کیجئے، پھر آپ کا کام ہے آزمائش کو جھیلتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ کیوں ہم لوگوں نے یہ دروازہ اور یہ بات شروع کی، یا اس موضوع پہ کہاں سے گئے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ڈوبنے اور طوفان میں غرق ہونے کی وجہ اور سبب کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ وہ جو بدترین
کافر ماں تھی جس کے پاس ایمان نہیں تھا، بد عقیدہ عورت نے اپنے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں ڈال کر اللہ تعالی کا اور اللہ کے عظیم الشان پیغمبر جو اولو العزم میں سے ہیں، عظیمت والے رسولوں میں سے ہیں، ان کا باغی بنا دیا اس عورت نے۔ یہاں سے گفتگو ہوئی۔ اور دوسری بات بتائی تھی بری صحبت۔ تو ان دو باتوں نے اس بیٹے کو باغی بنا کے جہنم میں پہنچا دیا۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو شادی بیاہ میں صحیح انتخاب کرنا ہے۔ جن لوگوں کا اعتقاد اللہ تعالیٰ پر صحیح ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ہو، اور وہ کتاب و سنت کے منہج اور دعوت کے مطابق زندگی گزارے اور ایمان رکھتے ہوں، صرف وہاں پہ آپ کو شادی کرنی ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی، بہن کی شادی، بیٹے کی شادی، اور اسی طرح اپنے بھائیوں کی شادی کسی بھی بدعتی کے ہاتھ رشتہ کر کے آپ کیا مت کیجئے، ڈھول پیٹنے والا کام مت کیجئے۔ ڈھول پیٹنے کا ایک اور عظیم الشان ایک بہت بڑا قصہ ہے، اسی دن آپ کو وہ بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن شاید اس مجلس میں کسی اور محفل میں۔ وہ قصہ تو آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا ابھی تک، اتنا دلچسپ ہے وہ۔ خیر آئیے، میں نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو قوم پیدا ہوئی کن لوگوں میں سے؟ ان ایمان والوں کی نسل میں سے پیدا ہوئی جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، انہی میں سے تھے وہ لوگ۔ لیکن نسلیں آگے چل کے کئی پشتوں کے بعد کیا ہوئی؟ بہت سرکش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے زمین پر، اور بہت لمبے چوڑے جسم ان کے ہوتے تھے قوم عاد کے لوگوں کے۔ قرآن مجید نے ان کو ذکر کیا ہے، بتایا کہ جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے ایسے لمبے چوڑے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ابو نافرمانی کی، رب نے ان کو تباہ کر دیا آندھی بھیج کر۔ اس کے بعد جب ان کی ہدایت کے اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے ان کو توبہ اور استغفار کی تلقین کی، ان کو دلائل دیے، اور پھر وہ لوگ بحث کٹھجتی اور مناظرے پہ آ گئے۔ کہا آپ بڑے پیغمبر بنتے ہیں، اللہ کوئی اور نہیں ملا تھا کیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے اگر پیغمبری بنانا ہے ہم تو پہلے سے تیار انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ کو تو صرف آپ ہی ملے اور آپ کو بنا دیا، ہمیں تو چھوڑ دیا، ہم تو مانیں گے نہیں۔ یہی کہنے لگی ان کی قوم، اور ان کی قوم کے خصوصاً سرکش سردار۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ خود پیغمبری کا دعویٰ تو بڑا آپ کا زبردست ہے، کوئی معجزہ اور کرامت وغیرہ تو آپ نہیں دکھا رہے، کچھ آپ دکھائیے نا۔ تب مذاق اڑانے لگے کہ آپ کوئی کرتب دکھائیے، وہ کہتے تھے، اور کہتے تھے کوئی روشن دلیل تو آپ لے کے نہیں ہے، تو آپ کی صرف بات اور مشورے کی بنیاد پر ہم اپنے پتھروں اور معبودوں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے ہمیں ڈر ہے، ہم آپ کو خود سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے معبود لوگ اگر ناراض ہو جائیں گے نا، آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کی تجارت ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آپ کو تو یہ نقصان ہو جائے گا، آپ کے بچے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ دھمکیاں دینے لگے ہود علیہ السلام۔ انہوں نے کیا کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو اس بات پر کہ میں تمہارے تمام معبودوں سے بری ہوں، تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، میں ان سب سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، اور تم اور تمہارے جتنے بھی معبود ہیں سب مل کر فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم مجھے نقصان پہنچانے کے لیے بری چالیں چلو، کیا کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ، میرے ساتھ میرا عظیم پروردگار ہے، اور وہی معبود برحق ہے، وہی الہ جبار ہے۔ یہ پتھر، یہ حجر و شجر،
اور یہ قبروں میں مدفون مردے یہ کوئی نقصان پہنچا سکیں گے؟ جس کے ساتھ رب العالمین ہے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے جب اس مقام پر کلام کیا اس آیت کی تفسیر، تو کہنے لگے کہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کا کوئی معجزہ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ باقی انبیاء کے بہت سے معجزات یقیناً قرآن میں مذکور ہیں، اور ہود علیہ السلام کی نہ کوئی کرامت مذکور ہے اور نہ کوئی معجزہ۔ تو شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ وہ کہتے ہیں اس سے بڑا کون سا معجزہ ہوگا کہ انہوں نے پوری قوم کو چیلنج کیا کہ تم مجھے ایک میرے قریب آ کے دیکھو، بس مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو، تم اور تمہاری قوم کے تمام جتنے جبار اور سرکش اور جتنے بھی بڑے باغی اور طاغی ہیں، ہاتھ تو لگا کے دیکھو مجھے۔ کہتے ہیں اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہوگا؟ یہ تھا ان کا معجزہ جسے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایمان لے آئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اکثریت وہاں کافر ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ نے سخت آندھی بھیجی، اور اس کے بعد ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور بتا دیا کہ یہی انجام ان تمام لوگوں کا ہوگا جو میرے پیغمبروں کو اذیت پہنچائیں گے یا ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ یہ پیغام حقیقت میں مکہ کے کافروں کو دیا جا رہا ہے، جب یہ قرآن اتر رہا ہے تو ان کو دیا جا رہا تھا، اور پھر ان کے ذریعے سے دنیا کے تمام کفار اور مجرمین کے لیے عام پیغام ہے کہ اگر تم اللہ کی دعوت کو اور اس کے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا وہی حشر ہوگا جو قوم عاد کا ہم نے کیا۔ ہم نے ان پر طوفان بھیجے، ہم نے آندھیاں ان پر بھیجی۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں کیسے خطرناک زلزلے، خطرناک طوفان اور آگ جنگل کی طرح پھیلتی چلی جا رہی جہاں جہاں لگتی ہے۔ نام لے کے بتاؤں آپ کو، آپ سن رہے ہیں، میڈیا کا زمانہ ہے، جگہ جگہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ وعیدیں ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے ڈرا دیا، پیشگوئی کر دی کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد جب قوم عاد کو اللہ نے تباہ کیا تو پھر قوم سمود وہاں پر وہ ان کی جانشین بنی۔ قوم سمود اللہ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ دیکھیے جتنے انبیاء علیہ السلام ہے سب کی دعوت توحید ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیاسی ہنگامہ آرائی میں کرنے آیا ہوں، میں بادشاہوں کا تخت پلٹنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں کرسی اور منصب دلاؤں گا اور میں تمہیں RBI کا مالک بنا دوں گا، دولت تمہیں ملے گی، خزانے تمہارے پاس ہوں گے، محلات تمہارے ہوں گے، میں یہ بنا کے دوں گا وہ بنا کے دوں گا، بادشاہت تم کو دے دوں گا، تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا، تم کو میں پارلیمنٹ کے ممبر بنا دوں گا اگر ایمان لے آؤ گے یا میرا ساتھ دو گے۔ کسی پیغمبر نے یہ بات نہیں کہی، کسی نے نہیں کہی۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام سیاست کے لیے اور سیاست بازی کے لیے اور بادشاہت اور حکومت اور مناصب کے لیے، تخت پلٹنے کے لیے، حکومتیں چھیننے اور قائم کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ وہ لوگوں کو توحید کا پیغام دینے آئے تھے کہ لوگ اللہ کی توحید قبول کرو، اس کی شریعت کے مطابق عمل کر لو اور مر کے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بس یہ پیغام تھا انبیاء علیہ السلام۔ آج لوگوں نے کیا کیا؟ دین کی شکل و صورت کو مست کر دیا، بدل دیا۔ بہت سے لوگوں نے بڑی پارٹیاں بنا لی ہیں، سیاسی انقلاب، سیاسی پارٹی، سیاسی اسلام کا کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ سیاسی اسلام، سیاسی اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دین ہے، توحید کا دین ہے۔ یہ سیاسی اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہ تعبیرات ساری کی ساری بدعت اور خرافات میں سے ہیں، اور یہ سارے افکار جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں
یہ سارے کے سارے افکار گمراہی کے افکار ہیں، ان سے بچ کر کے رہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی تلقین کی اور کہا رب سے پکارو، دعا کرو، وہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہمیں ضرورت نہیں اللہ کو پکارے، ہم تو خود ویسے بڑے قابل ہیں، ہمارے پاس تو ساری دولت موجود ہے، ہم کیوں اسے پکاریں گے؟ اور پھر کہنے لگے آپ ایسے ہی ہمارے پاس چلے آئے اور آپ کہتے ہیں بڑے ہمارے پاس دلائل ہیں، بڑے دلائل ہیں، آپ نے تو کوئی معجزہ دکھایا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ سوال کرنے لگے کہ جب تک آپ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ کو بات بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار ان کو کوئی معجزہ جو ہے تو ظاہر کر کے دکھا دے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا سورہ اعراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی دعا ان کی جب اللہ کے دربار میں پہنچی، انہوں نے جب دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہی نازل کی، کہا ٹھیک ہے ان سے کہہ دو کہ میں ان کو ان کے سامنے معجزہ ظاہر کروں گا، ان کو کون سا معجزہ چاہیے؟ تو ان کی قوم نے کہا ہمیں آپ پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھائیے جو اونٹنی زندہ ہو، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام سے کہا وحی کے ذریعے، وحی آئی اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سامنے جو چٹان آپ کے دکھ رہی ہے یہ چٹان، آپ اسی چٹان کی طرف اشارہ کیجئے جیسے چاند کے 2 ٹکڑے نبی اکرم علیہ السلام کے اشارے پر ہوئے، اسی طرح کا اشارہ کیجئے اور اس چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی اللہ نے پیدا کر دی، بہت بڑی اونٹنی، اتنا عظیم اور قدیر پروردگار ہے، پتھر سے اونٹنی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ رب کی قدرت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ رب کی صفات کا، رب کی عظمت کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک چٹان سے رب نے اونٹنی پیدا کی اور دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی، وہ سب سے بڑا جانور۔ جس وقت وہ چلتی تھی اونٹنی یا کہیں کھڑی ہوتی تھی، قوم سمود کے تمام جانور ڈر اور خوف کی وجہ سے چیخنے چلانے اور دور بھاگنے لگتے تھے۔ ان کو لگتا تھا یہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ اور آپ سے بتایا، اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب وہ کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی سارے جانور بھاگ جاتے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو ہمارے جانور تو پانی نہیں پی پا رہے اس اونٹنی کی وجہ سے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا ایک دن پانی پینے کا اونٹنی کے لیے بنا لو، ایک دن تمہارے جانوروں کے لیے، اس پہ بات طے ہو گئی۔ لیکن کہا اسے نقصان نہیں پہنچانا۔ اس کے بعد بتایا اس کا دودھ بہت زبردست ہوتا ہے، اس کے دودھ سے پورا تالاب بھر جاتا ہے، اور قوم سے کہا تم لوگ فری میں دودھ پیو اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اور بتایا اس کا دودھ جو نکالا جاتا تھا تقریباً آپ سمجھیے کہ 2000 میٹر کا حوض بنا ہوا ہے، ابھی بھی ہے۔ میں نے بتایا میں گیا تھا دیکھ کر کیا ہے، آپ لوگ کبھی جا کے دیکھ لی، سعودی عرب میں العلا شہر کے پاس ہے، اس علاقے کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی اونٹنی تاریخ میں بے مثال، اسی لیے قرآن مجید نے جب بھی ذکر کیا تو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ کہا، کہ اللہ کی اونٹنی، یعنی اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی نسبت رب العالمین کی طرف، ورنہ سارے جانور اللہ کے، ساری کائنات اسی کی ہے، لیکن اس اونٹنی کو تعظیم کے لیے ناقۃ اللہ کہا گیا۔ جیسے کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا، مساجد کو بیوت اللہ کہا گیا، اللہ کے گھر ہیں۔ اور پیغمبر تو، رسول تو، قاصد تو بادشاہوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی جو تعظیم ہوتی ہے اور جتنے عظیم پروردگار کے وہ رسول ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا، نام نہیں لیا جاتا، کہا جاتا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی عظیم الشان پروردگار کے رسول ہیں۔ آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قوم سمود نے اعراض کیا، سرکشی کی، اور اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا،
اس کی پہلے کوچے یعنی پچھلی ٹانگیں انہوں نے کاٹ دی اور وہ گر گئی، اور گرنے کے بعد جس شخص نے کیا اس کا نام تھا قدار بن سالف۔ اس مجرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جہنم کی آگ کے اندر جلتے ہوئے دیکھا، اور بھی یہ واقعہ آپ نے بتایا بعد میں، اور کہا کہ وہ پچھلی امتوں کا کیا تھا، سب سے بڑا بدبخت انسان قدار بن سالف۔ اور اس میں ایک واقعہ مفسرین نے ذکر کیا، آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیے، اور اس واقعے کے بارے میں جب میں اس علاقے میں گیا تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے زیارت جب کروائی تو انہوں نے تعارف بھی کرایا اور بتایا کہ جو اونٹنی کا قتل ہوا تھا وہ کس لیے ہوا تھا؟ وہاں کے بادشاہ کی لڑکی کے عشق میں ایک مجرم گرفتار ہوا، اور اس لڑکی نے کہا مجھے اس اونٹنی کا قتل چاہیے، اس کے عورت کی خاطر اس مجرم نے یہ جرم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور پوری قوم کو اس نے تباہ کر دیا، اور پوری قوم چونکہ خاموش تھی اسی لیے بار بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے فَعَقَرُوهَا، ان لوگوں نے اس کی پونچلیاں اس کے پیر کاٹ دیے، قوم کو کہا گیا ہے کیونکہ قوم خاموش تھی۔ خاموشی بھی، اسی لیے بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں، خاموشی بھی جرم ہے، جرم تو جرم ہے ہی، اور مجرم تو مجرم ہے، لیکن مجرموں کا ساتھ دینے والے بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، بے شمار دلائل قرآن مجید میں اور احادیث کریمہ میں اس کے موجود ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج جو معاشرے میں فساد، بدعملی، بے دینی اور بد عقیدہ پن بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے نا، اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ جرائم پر خاموشی اختیار کرنا، تنبیہ نہیں کرنا، بتانا نہیں، اور بلکہ مجرم کا ساتھ دینا۔ کس لیے؟ پیسے دے گا، دولت والا ہے، قارون ہے تو قارون تو پیسے والا ہوتا ہے نا۔ پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے بڑا جو ایمان بن چکا ہے وہ پیسے پہ، وہ کہتے ہیں نا وہ سب سے بڑا روپیہ، یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ بتا رہا ہوں آپ کو، دین کی قدروں کی اہمیت جا چکی ہے معاشرے سے۔ دولت، دولت اور پھر دولت، روپیہ اور پیسہ، اس کے لیے لوگ ایک دوسرے کی شکل اور چہرہ دیکھتے ہیں، اور باطل کو باطل نہیں کہتے، اور برائیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جرائم کو معاشرے میں عام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قوم سمود نے کیا، اور پھر پوری قوم پر لعنت برسی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی صالح علیہ السلام کی طرف کہ ایمان والوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد ایک چیخ آئی اللہ کی طرف سے، اور پوری قوم ختم ہو گئی، اللہ نے ان کا وجود مٹا دیا، اور اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے گویا ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے نہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام علیہم وعلی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں پیغمبر آئے۔ تو آئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم السلام کے سلام کا جواب دیا۔ اس سے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ملاقات جب ہو تو سلام پہلے کرنا چاہیے۔ سلام اللہ کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے، اور اس نے جنت کا نام دارالسلام رکھا ہے، تو سلامتی کا گھر ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں، کسی طرح کی کوئی الجھن، کوئی پریشانی وہاں پہ نہیں ہے۔ پریشانیوں کا وجود کہاں ہے؟ یہ دنیا میں یا جہنم میں، دو جگہ ہے بس، دنیا میں اور پھر جہنم میں۔ اور جو لوگ دنیا میں چاہتے ہیں کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے، عیش و آرام میں رہیں، ہمیشہ ہمیشہ مزے میں رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے آزمائش جھیلنے کے لیے، یہاں جو آزمائش جھیلے گا آخرت میں اسے کہا جائے گا سلام علیکم،
बिमा सबर तुम पर सलामती हो आज, बिमा सबर तुम्हारे सब्र करने की वजह से आज जन्नत में आए हो। सूरह रात में पढ़ के देखिए, वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, और फरिश्ते उन पर दाखिल होंगे हर हर दरवाजे से और कहेंगे तुम पर सलामती हो, जो तुमने सब्र किया उसकी वजह से। फनिअम उक़बद्दार, कितना शानदार ठिकाना है जहां पे तुम लोग पहुंचे हो। ये जन्नतियों को मुबारकबाद देंगे फरिश्ते। तो ये कब है? आजमाइशों पर सब्र करने पर है। लिहाजा आजमाइशों से परेशान नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और शरीयत को पढ़ने पढ़ाने का, कुरान मजीद के इल्म को सीखने का और सिखाने का क्या फायदा है? कि आपके अंदर सब्र और शुक्र की इबादत का जज्बा बेदार हो जाता है। इसीलिए आप देखिए, जितने भी जोहलाए करम होते हैं, मामूली सी तकलीफ पर किस तरह शोर मचाते हैं, जजा फजा करते हैं, तकदीर को बुरा भला कहते हैं, बल्कि रब्बुल आलमीन पर भी तान करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अल्लाह के फैसले पर एतराज किया और करते हैं कि रब ताला को यही करना था क्या? किसी की मौत हो गई तो कहने लगे अभी मौत देनी थी क्या अल्लाह ताला को इसको? यानी ये मशवरा देंगे अल्लाह ताला कब किसकी मौत का फैसला करेगा, कब किसको जिंदगी देगा, बंदा फैसला करेगा। ये अल्लाह पर एतराज, तकदीर पर एतराज, अगर इसको आदमी जानबूझकर समझ के कह रहा है तो हकीकत में वो काफिर हो जाता है, बता रहा हूं आप। लिहाजा हमको अपने अकीदे की इस्लाह का इल्म, अकीदे को सही करने का इल्म लाजिमन सीखना चाहिए और अपनी औलाद और नस्ल को सिखाना चाहिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया और इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया, तो क्या उन्होंने ये कहा तुम्हारे पास कितनी सवारियां हैं? वो जरा खेती मेरी है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मेरे जानवरों का भी ख्याल रखना और मेरे गुलामों का भी करना और मेरी जो दौलत है वो सबको संभाल के रखना और बचा बचा के खर्च करना, दौलत को लोगों में तकसीम मत कर देना। कभी नहीं कहा उन लोगों ने। उन्होंने कहा मैं तुमको सही एतकाद पर, तौहीद खालिस पर साबित कदमी की वसीयत करके दुनिया से जा रहा हूं। याद रखिए, यही वसीयत है जो अंबिया अलैहिस्सलाम करते थे। बतौर नमूना और मिसाल के अल्लाह ताला ने जिक्र किया है नूह अलैहिस्सलाम की वसीयत मुस्लिम अहमद की हदीस है, सिलसिला सहिह के अंदर है। और कुरान मजीद में जिक्र किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी की वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी बात की वसीयत की। हमें भी यही करना और इसकी फिक्र करनी चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारी नस्ल हमारे बाद किसकी इबादत करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया की दौलत और दबाव और घर वापसी के फराड वाले नारे के शिकार होकर हमारी औलाद और नस्ल कहीं मुर्तद न हो जाए, कहीं वो इस्लाम से फिर जाए। हमें इसकी फिक्र होनी चाहिए और बच्चों को वसीयत करना चाहिए कि तुम मेरी वसीयत अपनी औलाद को, फिर औलाद औलाद को, फिर औलाद औलाद को करते रहना, करते रहना, करते रहना, यहां तक कि हमारी मुलाकात मौत के बाद हो। और आलम बरज़ख में मुलाकात होती, सही बात यह है, बरज़ख में मुलाकात होती मरने के बाद ही, और फिर आखिरत में मुलाकात होती है मैदान महशर में, और जन्नत में मुलाकात होती है ईमान वालों की। और मैदान महशर में ईमान और गैर ईमान वाले सबकी मुलाकात होती है, और जन्नत में जाने के बाद जन्नतियों की मुलाकात जन्नतियों से होती है, जहन्नम वालों से नहीं होती उनकी मुलाकात। बातचीत के कुछ मौके अल्लाह ने बयान किए हैं, वो सूरह आराफ में कुछ तज़किरा आ चुका है और बाकी सूरह सफ़ात में आने वाला है इंशाअल्लाह। तो मुझे लगता है कि आज बात कुछ तवील हो चुकी है। खैर, इतनी बातों को हम अच्छी तरह से याद रखें और इनमें जो खैर की बात कही जा रही है उन पर हम अमल की कोशिश करें, अपना एहतिसाब करें। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला खुतबा देते, जुमा खुतबे में उन्होंने बात कही, कहा लोगों अपना हिसाब करो, अपना हिसाब किया करो, अपना मुहासबा करो कब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, और अपने अमाल को तौलो कब्ल इसके कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे खिलाफ तौले जाएं। क्या मतलब? जो जो अमल करो पहले
اردو میں مقولہ ہے، کہا جاتا ہے پہلے تول پھر بول. پہلے تولو کی کیا بولنے جا رہے ہو، سوچو پہلے، اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، یہ گناہ کی بات تو نہیں ہے، میں نیکی کی بات کہنے جا رہا ہوں، فتنہ فساد کی بات میری بات کے کہنے سے کوئی فتنہ نہ ہو جائے، کوئی جنگ نہ چھڑ جائے یہاں پر، میں کسی کو اذیت نہ دوں، کسی کا دل نہ دکھا دوں، کسی پر ظلم نہ، کسی کا مذاق نہ اڑا دوں. وہ ایک آدمی تھا، اس کی عادت تھی کسی لنگڑے لولے کو، کسی بہرے کو اور کسی ہاتھ کٹے کو دیکھتا تو کہتا او لنگڑے کہاں جا رہی ہے. تو وہ آیا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم یہ جو میری خلقت ہے اس پہ عیب لگا رہے ہو یہ خالق پہ لگا رہے ہو، کیونکہ میں جس طرح ہوں مجھے پیدا کس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا. تو تم کس پہ عیب لگا رہے ہو، خلقت پہ، میری پیدائش کی جو شکل ہے اس پر، یا پیدا کرنے والے پر. تو وہ سامنے والا لاجواب ہو گیا. اگر وہ یہ کہتا کہ میں خالق پر، اللہ تعالیٰ پر عیب لگا رہا ہوں، اس نے تمہیں اس طرح سے کیوں پیدا کیا، تو بھی وہ کافر ہو جاتا، تو بھی کافر ہو جاتا، بتا رہا ہوں. اور اگر وہ خالق پہ عیب نہ لگا کے اس کا جو جسم ہے پیر کٹا ہوا اس پہ عیب لگاتا تو بھی وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خلقت اللہ ہی تعالی نے پیدا کی ہے. اس لیے اس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے کہا اعوذ باللہ من شر نفسی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اپنی اس بات سے جو میں نے ابھی کہی، اور میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کہوں گا. دوستوں اور بھائیوں، معاشرے میں کمی کوتاہی، عیب ہر انسان میں ہوتا ہے. گناہوں سے مبرہ، غلطیوں سے پاک صرف فرشتے ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام جو کہ معصوم، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. اور باقی کیا ہے، بہت سے لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے، عیب نکالنا، غلطیاں چننا، وہ فلاں صاحب نے یہ کیوں کیا اور کیسے کیا، اور یہ اس طرح سے وہ کرتے رہتے ہیں اور فلاں کرتے رہتے ہیں. اس طریقے سے اگر آپ غلطیاں چنیں گے تو آپ کیا کرنا پڑے گا، آپ کو ایسے ایک دفتر بندگی پیپر دیکھ رہے ہیں اب، یہ آپ کو سب کی لائف زندگی کے پورے پیپر ایسے ایسے بنانے پڑیں گے، اور سب کے عیوب کو آپ شمار کرتے رہیں گے. اچھا، تو سب کے دوسروں کے عیوب کو انسان جب شمار کرے گا تو کبھی ختم ہو پائے گا اس کے عیوب. اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے عیب کا شمار کرو، اپنی غلطیاں، اپنے عیوب کو تم لکھو، کیونکہ انہی کا تم سے حساب لیا جائے گا. دوسروں کی غلطی اور گناہ کا حساب تم سے نہیں لے گا اللہ تعالیٰ. لہذا اللہ تعالیٰ کا سامنا کرو گے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ، اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے رہو، حساب کرتے رہو، توبہ استغفار کرتے رہو. جو عمل تمہیں پسند ہو، کہ میں نے کل بتایا تھا کہ تمہاری قبر میں جائے گا اور تمہارے لیے وہ نفع بخش ہوگا، اسی عمل کو تم کرو. جو عمل قیامت کے دن تمہارے ترازو کو بھاری کرے گا، نیکیوں کے ترازو کو، جو عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا اور جنت کے اونچے درجات تک پہنچائے گا، تم وہ عمل کرو، اس کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو، لپکو. یہ کہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے کے اندر، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم. دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے آخرت کے لیے. ہمارا اصل گھر جنت ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں 4 دن کے لیے. یہ رات اور دن جو گزر رہے ہیں نا، یہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے اور وقت کو کاٹ کے ہماری زندگی سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں. ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں یہ موت کے گڑھے میں، موت کی طرف یہ رات و دن ہمیں پھینک رہے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیات دقائق وثوانی. دقات قلب المرء، انسان کا دل جو دھڑکتا ہے، اس کی جو دھڑکنے ہیں، یہ
اعلان کر رہی ہیں کہ اے انسان، زندگی چند منٹوں اور سیکنڈوں کا نام ہے. یہ منٹ پر منٹ، گھنٹے پہ گھنٹے، سیکنڈ پہ سیکنڈ، جب آخری سیکنڈ پر گھڑی پہنچ جائے گی اسی وقت کہتے ہیں اجل آ گئی. ملک الموت علیہ السلام آ کر کے انسان کی روح کو قبض کر لے. لہذا وہ دن ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارا وقت کب ہے. تو جب تک ہمارے پاس وہ وقت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کو جمع کرنے میں اس عمر عزیز کو لگائیں اور گزاریں. سب سے قیمتی نعمت اور تحفہ ہمیں جو اللہ نے دیا دنیا میں، یہ ہماری عمر کا تحفہ ہے. اب انسان کی عقل مندی اور توفیق کی بات ہے کہ وہ اس عمر کو، وقت کو، رات اور دن کو کہاں گزارتا ہے. بیٹھک بازیوں میں، غیبت چغلی کرنے میں. غیبت چغلی میں زبان کی لذتیں، نفس کی تسکین ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیل وقال وکثرت السؤال، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے حرام کیا ہوا ہے کہ اس نے کہا، پھر اسے یہ کہا گیا، وہ یہ کہتے تو میں یہ کہتا، اور میں اس کی کا جواب پتھر سے دیتا. اور وہ ہمارے عزیز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پروگرام کو سن بھی رہے ہوں. وہ کہتے ہیں ارے بھائی زبان پیدا کی گئی کس لیے؟ چپ رہنے کے لیے کیا؟ زبان پیدا کی گئی ہے اسے کہتے ہیں کترنے کے لیے. یہ لفظ اس میں قرآن میں بھی موجود ہے، یہ کترنے کی تعبیر. وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا کے جو لفظ آیا ہے سورہ نحل کے اندر، وہاں یہ تعبیر ہے. اور حدیثوں میں تعبیر بہت زیادہ آئی ہوئی. اس کے لیے زبان کو کہا جاتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، درانتی ایک لفظ ہے. درانتی اس کو گاؤں وغیرہ کی زبان میں ہنسیہ کہتے ہیں. یعنی جس سے جو ہے گیہوں کا درخت ہے، دھان وغیرہ ہے، اس سے ان درخت کیا کہیں گے ان کو، کھیتی جو ہوتی ہے گیہوں کی اور چاول وغیرہ کی، ان کی کٹائی کی جاتی ہے. تو زبان کیا کرتی ہے؟ زبان یہی کٹائی کا کام کرتی ہے. گناہ کی باتیں کرنا، جھوٹ انسان بولتا کہاں سے ہے؟ زبان سے بولتا ہے. فتنہ پھیلاتا کہاں سے ہے؟ زبان سے. فسادی بنتا کیسے ہے؟ زبان کا غلط استعمال کر کے. نکاح اور طلاق ایک لفظ ہوتے ہیں، ایک لفظ بتا رہا، نکاح ایک لفظ ہے. آدمی نے کہا قبول کہ قبول، ہاں قبول ہے. کیا ہوا؟ ایک لفظ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی نکاح کی. ایک لفظ بتا رہا ہوں، اور ایک لفظ غلطی سے بھی اگر اس نے مذاق میں بھی کہہ دیا طلاق، ارے کہہ رہا نہیں میں وہ ایسے مذاق کر رہا تھا. ارے بھائی یہ بندوق کی گولی ہے، جب آپ نے ایک بار بندوق چلا دی گولی گئی اور طلاق آپ کی واقع ہو جائے گی. ہنسی مذاق والی کہانی آ رہی ہے. یہاں جو کچھ ہے سب حقیقت پسندی ہے، یہ دین ہے، کھلواڑ نہیں ہے یہ. دوستوں اور بھائیوں، زبان کی تباہیاں بہت زیادہ، بہت زیادہ ہے. وہ آپ کو بتایا تھا نا، وہ ہمارے جو چٹکلے باز ہیں کراچی والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ہے بھائی. وہ جو پارسل والے ہیں، تو سنتے رہیے آپ لوگ بھی تھوڑے تھوڑے، جو باتیں یاد آتی بیچ میں کہہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے، اور ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خیر کی بات کہنے کی توفیق دے، برائیوں سے، گناہوں سے، دوسروں کی عیب جوئی، غیبت، چغلی اور فساد پھیلانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، اور ہماری اولاد اور نسل کو، اور تمام اہل ایمان کو صدق لسانی اور امانت اور شجاعت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح اسلام پر عمل کی توفیق دے. بدعات اور خرافات اور شرکیات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور سب کو ہدایت دے. اور رمضان کے روزوں کو ہم سب سے قبول فرمائے.
اور شب قدر کو پا لینے والوں میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ شمار کرے۔ جو لوگ ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، رب کریم و رحیم ہمیں اپنے ان مقبول اور محبوب بندوں میں سے بنائے جنہیں وہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اے پروردگار، تو ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اور ہمارے ان تمام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کی گردنوں کو بھی جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور ہمارے ان آباء و اجداد کی گردنوں کو بھی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے قبروں کی طرف جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ کر دے، جنت کا لباس انہیں فراہم کر دے، جنت کا بچھونا انہیں دے دے، اور ان کے اعمال کی، ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، بالخصوص ان کی جو زبان کی، لسانی جو غلطیاں اور گناہ رہے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، رب العالمین انہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا دے، اور ہم سب بھی جب اس مقام پر پہنچے، اے مالک، اے رحیم و کریم پروردگار، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہم سب پر بھی رحم فرما، ہم سب کی توبہ قبول کر، ہمارے استغفار کو قبول فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اور ان نیک اعمال کو ہماری قبروں کے اندر نور بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔